بہت شکریہ. فائنلی آپ لوگوں نے آپ خوش ہیں نا؟ ہمیں آپ کی خوشی مقصود تھی. سر بٹ آپ پھر بھی سوال کریں گے, ہم چیپی تو کریں گے نا, آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اور وہ نہیں کیا, تو سر یہ اتنی دیر کیوں لگی مہنگائی مارچ میں, اور کوئی تفصیل ہی نہیں آپ نے بتائی کہ آگے کیا ہوگا؟ سب کچھ ہی سرپرائز ہے. کیوں لگی؟ آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا ایک وقت تعین کیا جاتا ہے. اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, معیشت کی تباہی ہے, تو عوام سے یکجہتی کے لیے یہ مارچ کیا جائے گا. انشاءاللہ بھرپور ایک شو آف اسٹرینتھ ہوگا پی ڈی ایم کا, اور اس کے موڈیلٹیز کیا ہیں, اس کے طریقہ کار کیا ہیں, معاملات کیا ہیں, یہ وقت کے ساتھ طے کر دیے جائیں گے. کل بھی ہم نے میٹنگ رکھی ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کی, جو ان سب چیزوں کے جو سیمینارز ہونے ہیں, جو صوبوں میں موبلائزیشن ہونی ہے, یہ سب معاملات وہ طے کرے گی. نہیں تو سر یہ اب جو فیصلے ہیں, آبویسلی جب ہم فیصلے کہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں دو بہت اہم چیزیں نا. ایک یہ کہ آپ لوگ جب اسلام آباد پہنچیں گے تو کیا جو مارچ ہے وہ دھرنے کی صورت اختیار کرے گا کہ نہیں, اور دوسرا جو استعفوں کا فیصلہ ہے. تو اب ہم کیا یہ سمجھیں کہ یہ جتنی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اب میٹنگز ہوں گی اور صوبائی ہوں گی اور اسٹیئرنگ کمیٹی کہ یہ سارے فیصلے اس میں ہوں گے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ مارچ شروع ہو جائے اور تب تک یہ فیصلے نہیں کیے ہوئے؟ مارچ تو ابھی 23 کی تاریخ رکھی ہے, تو اس میں تو کافی دن باقی ہیں. موبلائزیشن ہوگی, موسم بھی تھوڑا بہتر ہو جائے گا, اور کتنا عرصہ کرنا ہے یہ وقت کے ساتھ ہم طے کر لیں گے. نہیں وہی تو کہہ رہی ہوں نا سر کہ 23 مارچ تک یہ فیصلہ ہو جائے گا, یا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ چل پڑیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ ٹھہرو ہم پہنچ شکر ہے سال کا ذکر نہیں کیا, سال کا ذکر نہیں کیا. نہیں سر میں نے سال کا ذکر نہیں کیا, میں اب آپ اگلے سال آپ بالکل بے فکر رہے, انشاءاللہ یہ سب چیزیں طے ہو جائیں گی. جی یہ سب چیزیں طے ہو جائیں گی. کب تک طے ہوں گی سر؟ کب تک؟ یہ ابھی وقت باقی ہے. 23 مارچ سے پہلے طے ہوں گی؟ جی اس سے بہت پہلے طے ہو جائیں گی, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم اس سے پہلے بتائیں. اچھا یہ ہم طے کر لیں گے, ہم فیصلہ کریں گے کتنے دن قیام کرنا ہے, کیا اس کی شکل ہوگی, یہ سب ہم طے کر لیں گے. Is there a chance کہ آپ لوگ آئیں اور شو آف اسٹرینتھ کر کے واپس چلے جائیں؟ نہیں میرا نہیں خیال, کچھ دن کا معاملہ ہوگا, کچھ قیام ہوگا. But it won't be like عمران خان صاحب کے آ کے اب کہا کہ میں تو اب یہیں بیٹھا ہوں اور 3 مہینے گزار کے گئے. نہیں 3 مہینے کا یہاں مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو ملک کے جو حالات ہیں اس میں 3 مہینے تو بڑا لمبا وقت ہے. تو بہرحال ہم ایک شو آف اسٹرینتھ ہے, ایک موبلائزیشن ہے, ایک عوام سے اظہار یکجہتی ہے, اور حکومت کی پالیسی کی ریجیکشن ہے. یہی ہوتا ہے مقصد ان شوز آف جو ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں, یہی مقصد ہوتا ہے. تو حکومت گرانے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ حکومت کو گرانا چاہیے, کیونکہ سر پہلے تو یہی ہم سمجھتے تھے نا کہ آپ لوگ آئیں گے تو حکومت کو گرانے کے لیے آئیں گے. جی دلی فتح ہو جائے گا. سر مولانا صاحب پہلی دفعہ جب آئے تھے, جب آپ لوگوں نے ان کو ڈچ کیا تھا, تب وہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اگر کسی حکومت میں کوئی عوام کی پرواہ ہو, اس کو تکلیف کا احساس ہو, وہ ناکام ہو چکی ہو, تو وہ دیکھتی ہے کہ عوام اب میرے خلاف ہیں, تو وہ عوام کو پھر موقع دیتے ہیں کہ آپ الیکشن کروا لیں. تو ہمیں اس حکومت سے تو ایسی توقع نہیں ہے, لیکن مجھے معاملات چلتے نظر نہیں آتے. جو ہم نے دیکھا ہے ابھی جو جوائنٹ سیٹنگ میں ووٹنگ میں جو ہوا ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کی وہاں پر مداخلت نہ ہوتی تو اکثریت نہیں تھی حکومت کے پاس. سر بٹ وہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جیتے تو آپ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ ہٹا لیا. نہیں ہم نے نہیں کہا, وہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا. نہیں وہ ہوا نا سر, اس کے بعد پھر انہوں نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, وہ جیت گئے. اس دن بھی جب ایک آدھ کوئی واقعہ ہوتا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں وہ ہٹا لیا ہاتھ, اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا لیا, پھر دوسرے دن جب وہ کرٹیکل مومنٹ ہوتا ہے وہ اس دن پھر بھی وہ مینیج کر پاتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب ایک فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کرنا ہے کہ کیا وہ اس ملک میں سیاست کا حصہ رہنا چاہتے ہیں, یا یہ سیاست کے نظام کو آئینی طور پر ہی چلنا دینا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ انہوں نے بھی کرنا ہے. تو آپ اس کا انتظار کریں؟ نہیں ہم انتظار نہیں کر رہے, یہ فیصلے ہوتے ہیں. ہم نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے. ہمارا سیاستدان کا فیصلہ آئینی طور پر عوام کے پاس ہوتا ہے. عوام فیصلہ کرتے ہیں کس کو لانا ہے, کس کو لے جانا ہے. ہمارے ملک میں یہ نظام نہیں رہا بدقسمتی سے, لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سے ناکامی ہی ملی ہے, تو اب ضرورت یہ ہے کہ اب عوام کو ایک دفعہ فیصلہ کرنے کا موقع دے دیں. نہیں سر بٹ یہی تو بات ہے, جیسے جب یہ فیصلہ لانگ مارچ کا اس میں تاخیر ہو رہی تھی بقول کچھ لوگوں کے,
تو نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہ تجزیہ کیا اپنے شو پہ، اور لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ جی دیر اس لیے لگ رہی ہے بیکاز یو نو اپوزیشن پارٹیز ان کو مطلب کہ بڑا سرٹن ہونا ہے، کیونکہ اگر وہ صرف آ کر ایک شو آف اسٹرینتھ کر کے واپس چلے گئے تو عمران خان صاحب اس سے زیادہ اسٹرینتھن ہو جائیں گے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کی شو آف اسٹرینتھ سے کوئی اسٹرینتھن ہو سکتا ہے. سر آپ آئیں، آپ لانگ مارچ کریں، واپس چلے جائیں تو یہ احساس اسٹرینتھ حکومت اپنی پرفارمنس سے حاصل کرتی ہے. میں لانگ مارچ کروں یا نہ کروں، میں استعفیٰ دوں یا نہ دوں، یہ وقتی بات ہوتی ہے. حکومت صرف اپنے کام سے ہی عوام کی تائید حاصل کر سکتی ہے، وہ چیز نہیں ہے. نہ ہی یہ حکومت کر سکی ہے 3.5 سال میں، اور نہ ہی اسے توقع کی جا سکتی ہے کچھ کر سکیں گے. تو ان کا تو ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے. اب میں نے پہلے کہا کہ جو امتحان ہے اس ملک میں نظام کا ہے، جو غیر آئینی نظام ہے، کہ کیا ہم اس غیر آئینی نظام سے نکل کر ایک آئینی نظام پہ آ سکتے ہیں یا نہیں. وہ تو ٹھیک ہے نا سر، بٹ اگر آپ اسی چیز کا انتظار کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو یہ انٹرفیئر کرنا چاہیے کہ نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے لانگ مارچ کرنے کی؟ آپ انہیں سوچ لینے دیں، خود ہی فیصلہ کر لینے دیں. بٹوین پی ٹی آئی سے ان کی جو ایک ٹینشن بھی چل رہی ہے، پی ٹی آئی کی بقول آپ کے گورننس بھی بہت خراب ہے، تو وہ خود ہی فیصلہ کرنے کے. آپ کے لانگ مارچ سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ آئی مین ہاؤ آر یو پریشرنگ دیم؟ نہیں، ہمیں پریشرنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم پریشر کرنا چاہتے ہیں. نہیں کرنا ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس ملک کے عوام مشکل میں ہیں، یہ تکلیف میں ہیں، یہ ملک مشکل میں ہے. تو اب ہم نے ایک اظہار یکجہتی عوام سے کر دیا، ایک شو آف اسٹرینتھ کر دیا. اب فیصلہ جو ہے وہ عوام پہ چھوڑا جائے. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس معاملے سے ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے. یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک کا واحد مقصد یہ ہے، ملک کے نظام کو آئین کے مطابق اور شفاف الیکشن. سر تو پھر یہ آپ کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں آیا؟ پہلے تو مطلب کتنا اگریسو تھا، مولانا صاحب کہتے تھے حکومت گرائیں گے، مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا آر یا پار. استعفوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لڑائی ہوئی، وہ الگ ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے کہ ہم نظام کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، یہ کرنا چاہتے ہیں، مارشل لاء نہ لگ جائے. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم صرف مہنگائی کے لیے عوام کے ساتھ یکجہتی کرنے آ رہے ہیں. مطلب یہ تو بہت پھر آپ کی سٹینڈ میں بہت تبدیلی آ گئی ہے. ہم قطعاً مقصد صرف مہنگائی کے یکجہتی کا نہیں ہے. ابھی آپ بات جی مہنگائی مارچ ہے کہ ملک میں سب سے بڑا ایشو مہنگائی ہے. جو تحریک ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنا اور عوام کی رائے کا احترام کرنا. اور ایک دفعہ پھر ملک کے مسائل کا واحد حل آج ایک شفاف الیکشن میں ہے. اس میں باتیں بہت سی ہوتی ہیں. جب بھی سیاست ہوتی ہے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں چند باتیں یاد رہ جاتی ہیں. ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنے میں ہے. باقی وقتی باتیں ہیں کہ آپ نے ہائیبرڈ منگا لیا، آپ نے یہ کر لیا. مہنگائی بھی اس نظام سے ختم ہوگی اور کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں تو سر لانگ مارچ سے بھی تو نہیں ختم ہوگی، وہ بریک لیں. لانگ مارچ سے اس کی ابتدا ضرور ہوگی کہ جب احساس ہوگا اس ملک کے عوام کو کہ ہماری مشکل کیوں ہے، وہ آج سمجھتے ہیں. اویئرنیس ریزنگ ایکسرسائز ہے. اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس بڑا حصہ ہوتا ہے، عوام کی موبلائزیشن بہت بڑا حصہ ہوتا ہے سیاست کا. جی ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں.